إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ معزز حاضرین جمعہ، دینی و اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، آواز سن رہی اسلامی خواتین، بحیثیت مسلمان ہم سب کا اس بات پر عقیدہ اور ایمان ہے کہ دنیا کا یہ سفر طے کرنے کے بعد ایک دن ہم سب کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور زندگی کے ایک ایک عمل کے بارے میں حساب دینا ہوگا۔ اس دن جو انسان کامیاب ہوگا، جو سفل ہوگا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نعمتوں والی جنت تیار کر رکھی ہے، اور جو انسان ناکام ہوا، جو انسان اس دن سفل نہیں ہو سکا، اس کے لیے بطور سزا، بطور عذاب جہنم اور اس کے عذاب اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ جنت کے اندر جانے والے بنیادی طور پہ کئی قسم کے لوگ ہوں گے۔ جنت کے اندر کچھ لوگوں کو جنت کے ایک دروازے سے داخل کر دیا جائے گا، کچھ لوگوں کو دو دروازے ان کا استقبال کے لیے، ان کے خیر مقدم کے لیے تیار ہوں گے، دونوں دروازے کھولے ہوں گے، کہا جائے کہ ابن آدم دونوں دروازوں میں سے تجھے اختیار ہے، جس دروازے سے تو جنت کے اندر جانا چاہتا ہے چلا جا۔ لیکن وہیں پر میدان محشر کے اندر کچھ ایسے بھی اللہ کے بندے ہوں گے، کچھ ایسے بھی ایمان والے ہوں گے کہ جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیا جائے گا اور کہا جائے گا تمہارا اختیار ہے، تمہارے پاس آپشن ہے، جنت کے 8 دروازے تمہارا استقبال، تمہاری خیر مقدم کے لیے تیار ہیں، جس دروازے سے چاہتے ہو داخل ہو جاؤ۔ اور انشاءاللہ العزیز آج اس خطبہ جمعہ میں ہم اسی موضوع پر بات کریں گے، ایسے اعمال کہ جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اعمال کا ذکر کیا ہے، کچھ عبادتیں آپ نے ذکر کی ہیں، اگر انسان ان کو اپناتا ہے تو قیامت کے دن جنت کے 8 دروازے اس کے استقبال کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ قرآن کریم کی سورہ صاد کی 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، ان آیت کریمہ کی روشنی میں بات کو ہم ذرا آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ، جو متقی ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، متقیوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی بہترین جگہ تیار کر رکھی ہے۔ لحسن مآب، ان کا ٹھکانہ، ان کا انجام بہت ہی بہتر ہے، اتنا بہترین ہے، اتنا شاندار ٹھکانہ ہے متقیوں کا، پرہیزگاروں کا، کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا اعددت لعبادی الصالحین، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی جنت تیار کر رکھی ہے، ما لا عین رأت، جسے کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے ان نعمتوں کے بارے میں حقیقی طور پر سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی انسان کے ذہن و دماغ کے اندر اس جنت کا، جنت کی نعمتوں کا حقیقی تصور بھی نہیں آیا ہے۔ اسی جنت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ صاد کے اندر ایک نقشہ کھینچتا ہے، وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ، اے لوگوں، متقیوں کے لیے، پرہیزگار لوگوں کے لیے مرنے کے بعد کل قیامت کے دن بہت ہی بہترین ٹھکانہ ہے۔ جنات عدن مفتحۃ لہم الابواب، متقیوں کے لیے ایسی جنت ہے جو ہمیشگی والی ہوگی، اور جب متقیوں کو جنت کے اندر داخل کیا جائے گا، مفتحۃ لہم الابواب، اس جنت کے دروازے ان کے لیے پہلے سے آلریڈی کھلے ہوئے ہوں گے۔ متکئین فیہا، جب جنتیوں کو جنت کے اندر داخل کیا جائے گا، وہ جنت کے اندر جنت کی خوشنما اور بہترین تخت کے اوپر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، جنت کے اندر ایک جنتی، اس کے دل کے اندر جو بھی خواہش پیدا ہوگی کھانے کے تعلق سے یا پینے کے تعلق سے، وہ ساری کی ساری چیزیں جنتیوں کو مل جائیں گی۔ یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، جنت کے اندر جو کچھ کھانے کی تمنا پیدا ہوگی، جو کچھ پینے کی تمنا پیدا ہوگی، وہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو دے دی جائیں گی۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ، جنتیوں کے لیے جنت کے اندر جو حوریں ان کو دی جائیں گی، وہ حوریں ان کی ہم عمر ہوں گی، جنتیوں کی ہم عمر ہوں گی، اور ان حوروں کی جو حورین ہوں گی ان کی نگاہیں پست ہوں گی، نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، شرمیلی نگاہ والی ہوں گی۔ پتا کیا چلا کہ اگر کوئی عورت دنیا کے اندر، اس کی آنکھوں کے اندر شرم نہیں ہے، آنکھوں کے اندر حیا نہیں ہے، اس کی آنکھوں کے اندر شرمیلا پن نہیں ہے، یاد رکھیے پھر ایسی عورتیں جنتی نہیں ہیں، ایسی عورتوں کا ٹھکانہ جنت نہیں ہے۔ جنتی عورتوں کی اللہ نے پہچان بتلائی کہ جنتی عورتیں جو ہیں ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، شرمیلی ہوں گی۔ اللہ نے فرمایا کہ ھذا ما یوعدون لیوم الحساب، میرے بندو یہ وہی چیز ہے جس کا دنیا کے اندر تم سے وعدہ کیا گیا، ان ھذا لرزقنا ما له من نفاد، جنت یہ نعمتیں ہیں، دنیا کے اندر عبادت کر کے آئے ہو، جنت کے اندر داخل ہو جاؤ، ما له من نفاد، اور یاد رکھو دنیا کی چیزوں کی ایکسپائری ہوا کرتی تھی، جنت کی ایکسپائری نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ۔ یہ جنت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نقشہ، ایک منظر بیان کیا ہے۔ اب آئیے ذرا ان اعمال کو دیکھتے ہیں، وہ اعمال کون کون سے ایک انسان اگر کرتا ہے تو جنت کے 8 دروازے اس کا استقبال کریں گے۔ سب سے پہلا عمل وضو کے بعد کی دعا پڑھنا۔ آپ وضو کرتے ہیں نماز کے لیے، فرض نماز ہو، سنت نفل نماز پڑھنی ہو، تہجد کی نماز پڑھنی ہو، کوئی بھی نماز ہو، آپ نماز کے لیے وضو کرنے کے بعد اگر آپ دعا پڑھتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ما من مسلم، اے لوگوں اگر کوئی مسلمان یتوضا، وہ وضو کرتا ہے، فیسبغ الوضو، اور وضو بہترین طریقے سے کرتا ہے، ایسا نہیں کہ وضو کرنے بیٹھا اور کھانا پوری کر رہا ہے، ہاتھ برابر نہیں دھویا، پیر برابر نہیں دھویا، فیسبغ الوضو، انسان وضو کرتا ہے اور وضو کرنے میں وہ احتیاط رکھتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اعضائے وضو میں سے کوئی حصہ چھوٹ جائے۔ انسان وضو کرتا ہے اور اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے، بہت سارے لوگ جلد بازی میں وضو کرتے ہیں، ہاتھ کا حصہ چھوٹ جاتا ہے، پیر کا حصہ چھوٹ جاتا ہے، ایسا نہیں، جو اچھی
طریقے سے وضو کرتے ہیں، یہاں تک دھونے کی بات کہی گئی ہے، یہاں تک دھلتے ہیں، چہرہ مکمل طریقے سے دھلتے ہیں، پیر تھوڑا سا اوپر بڑھا کر کے دھل دیتے ہیں، کوئی حصہ چھوٹنے نہ پائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو اس طریقے سے وضو کرتا ہے اور اس کے بعد دعا پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، وضو کرنے کے بعد انسان اگر اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ، اس انسان کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے اور کہا جائے گا اے ابن آدم تو ان 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے داخل ہونا چاہتا ہے داخل ہو جا۔ تو سب سے پہلا عمل ایسے اعمال کہ جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں، وضو کے بعد اس چھوٹی سی دعا کے پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔ اور آگے بڑھیے، دوسرا عمل، اگر انسان 3 باتوں کی گواہی دیتا ہے تو اس انسان کے لیے بھی جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شہد اللہ الہ الا اللہ، جس نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، وحدہ، اللہ کی ذات تنہا ہے، اللہ کی ذات اکیلی ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، وَأَنَّ عِیسیٰ عبد اللہ، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، وَأَنَّ عِیسیٰ عبد اللہ وَرَسُولُهُ، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلمے ہیں جو ان کی والدہ مریم علیہ السلام کے پیٹ میں ڈالا گیا، وَرُوحٌ مِّنْهُ، اور اللہ کی جانب سے روح ہیں، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ، اور اس نے اس بات کی گواہی دی کہ جنت حق ہے، جہنم حق ہے۔ اگر کسی انسان نے 3 باتوں کی گواہی دی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دی، اس بات کی گواہی دی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے، اللہ کے رسول اور ان جانب اللہ ایک کلمہ تھے جو مریم علیہ السلام کے بدن سے، ان کے پیٹ سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور تیسری چیز جنت حق ہے، جہنم بھی حق ہے۔ انسان اگر 3 باتوں کی گواہی دیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ادخلہ اللہ الجنہ علی ما کان من العمل، انسان کتنا ہی گناہ کر کے کیوں نہ آیا ہو، انسان کتنا ہی بدعمل کیوں نہ ہو جائے، اگر شرک نہیں کیا ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت کے اندر داخل کرے گا، اور صرف جنت ہی کے اندر نہیں، من ابواب الجنت الثمانیہ، جنت کے 8 دروازے ایسے انسان کے لیے کھول دیے جائیں گے اور کہا جائے گا جس دروازے سے داخل ہونا چاہتے ہو جاؤ جنت کے اندر چلے جاؤ۔ 3 باتوں کی گواہی دینی ہے، توحید کا اقرار کرنا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی عبدیت کا، ان کے رسول ہونے کا اقرار کرنا ہے، جنت کا اقرار کرنا ہے، جہنم کو حق ماننا ہے، جہنم کے وجود کو ماننا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ تینوں چیزیں یہاں پر موجود، شاید ہی کوئی ایسا مسلمان ہو جو نہیں مانتا ہو۔ ہم مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، ہم مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں، لیکن میرے بھائی اور دوستو، ہمارا ماننا، ہماری شہادت، ہماری گواہی صرف اور صرف زبانی ہے، صرف زبانی ہے بھائی۔ ہم لا الہ الا اللہ کی اقرار کرتے ہیں، میرے بھائی اور دوستو یہ کیسا اقرار ہے، لا الہ الا اللہ کی شہادت بھی دے رہے ہو اور گلے کے اندر تعویذ بھی پہنے ہوئے ہو، یہ کون سی لا الہ الا اللہ کی گواہی ہے کہ انسان لا الہ الا اللہ کا اقرار بھی کرے، توحید کے ماننے کا اعلان بھی کرے، اور ساتھ میں ہاتھ میں دھاگا ہے، پیر میں دھاگا ہے، گلے میں دھاگا پہنے ہوئے ہے، غیروں کے آستانوں سے جا کر کے اولاد کی امیدیں دنیا بھر کے خرافات کر رہا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو ایسی گواہی ہے۔ ایک مسلمان اقرار کرتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے، ایک مسلمان مانتا ہے اس بات کو کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، لیکن بڑا افسوس ہوتا ہے کہ کرسمس کے موقع پر ایک مسلمان ہیپی کرسمس مبارکبادی بھی پیش کر رہا ہے، سیلیبریٹ بھی کر رہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی کا دن جب عیسائی مناتے ہیں، مسلمان نوجوان، مسلمان قوم اس کے اندر شرکت بھی کرتی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو ایسی گواہی نہیں چاہیے۔ اگر حقیقی معنوں میں 3 چیزوں کی گواہی دینے والے ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انسان کو، ایسی ایمان والے کو جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، کہا جائے گا جس سے چاہتے ہو داخل ہو جاؤ۔ یہ دوسرا عمل ہے۔ اور آگے بڑھیے، تیسرا عمل، اگر کسی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے نوازا اور اولاد کی وہ نعمت
بالغ ہونے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے 3 بچوں کو وفات دے دی. ایک انسان ہے، ایک بچہ پیدا ہوا، بالغ ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا. دوسرا بچہ پیدا ہوا، بالغ ہونے سے پہلے اس کا بھی انتقال ہو گیا. تیسرا بچہ پیدا ہوا، بالغ ہونے سے پہلے اس کا بھی انتقال ہو گیا. اگر کسی انسان کے 3 بچے بالغ ہونے سے پہلے وفات پا جائیں تو ایسے انسان کے لیے یہ انعام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم یموت له 3 من الولد. اے لوگوں، اگر کسی مسلمان کے 3 بچے بالغ ہونے سے پہلے پہلے دنیا سے وفات پا جائیں، دنیا سے ان کا انتقال ہو جائے، وہ دنیا کے اندر بالغ ہونے سے پہلے پہلے مر جائے، ان کا انتقال ہو جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا تلقوه من ابواب الجنة الثمانية. مرنے کے بعد کل قیامت کے دن وہ باپ وہ ماں جس کے 3 بچے بالغ ہونے سے پہلے وفات پا گئے ہیں، یہ ماں باپ کل قیامت کے دن جنت کے 8 دروازوں پر اپنے بچوں کو موجود پائیں گے. یہ بچے ان کا استقبال کرنے کے لیے، خیر مقدم کرنے کے لیے تیار ہوں گے. الا تلقوه من ابواب الجنة الثمانية. 3 بچے اللہ نے دیے، شیر دیے اللہ نے، 3 بچے اللہ نے دیے، وفات پا گئے 3 بچے، لیکن آپ نے صبر سے کام لیا. اللہ کے فیصلے پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت پر، اللہ کے قانون پر، تقدیر پر آپ نے صبر کیا کہ اللہ جو تم نے مقدر میں رکھا تھا سو ہمارے ساتھ وہ پیش آ گیا. اگر صبر سے آپ کام لیتے ہیں، یاد رکھیے کل قیامت کے دن ان 3 بچوں کا بالغ ہونے سے پہلے وفات پا جانا، جنت کے 8 دروازے آپ کے لیے کھول دیے جائیں گے. یہ تیسرا عمل ہے. اور آگے بڑھیے، وہ اعمال جس کو کرنے کی وجہ سے انسان کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے. آپ اللہ کی راہ میں مال صدقہ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں آپ زکات نکالتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں. اگر کوئی انسان اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہوئے انسان جوڑے دار چیزیں خرچ کرتا ہے، جوڑے دار چیزیں، اگر کسی غریب کو آپ کپڑا دے رہے ہیں، ایک کپڑے کے ساتھ آپ اسے دوسرا بھی دے دیجیے. کسی غریب کو اگر آپ 1 روٹی دے رہے ہیں، ایک کے ساتھ آپ 2 روٹی دے دیجیے. اگر جوڑے دار چیزیں اللہ کی راہ میں آپ خرچ کرتے ہیں تو ایسے انسان کے لیے بھی جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من انفق زوجین فی سبیل اللہ. اے لوگوں، جس نے اللہ کی راہ میں جوڑے دار چیزوں کو خرچ کیا، ایک چیز نہیں بلکہ جب بھی اس نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا جوڑے دار چیزیں وہ خرچ کرتا رہا، نودی من ابواب الجنہ. مرنے کے بعد کل قیامت کے دن ایسے انسان کو جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا. نودی من ابواب الجنہ، جنت کے 8 دروازوں سے اسے آواز دی جائے گی، اسے پکارا جائے گا. اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا فمن کان من اہل الصلاۃ. اے لوگوں، دنیا کے اندر جو انسان نمازوں کا اہتمام کرتا تھا، جو انسان نماز پڑھتا تھا، نماز کی پابندی کرتا تھا، دعی من باب الصلاۃ، ایسے انسان کو نمازی کو کل قیامت کے دن نماز کے دروازے سے پکارا جائے گا. انسان اگر دنیا کے اندر نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، دعی من باب الصلاۃ، نمازیوں کو باب الصلاۃ سے پکارا جائے گا. ایسے ہی دنیا کے اندر وہ انسان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے والا ہے، ایسے انسان کو دعی من باب الصدقہ، صدقے کے دروازے سے پکارا جائے گا. وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ، دنیا کے اندر ایک انسان اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں دعی من باب الجہاد، ایسے انسان کو باب الجہاد سے، جہاد کے دروازے سے پکارا جائے گا. اور ایسا انسان وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ، جو روزے رکھنے کا اہتمام کرتا ہے، جو روزوں کی پابندی کرتا ہے، فرائض بھی رکھتا ہے، سال کے 11 مہینے کے اندر جو نفلی روزے ہیں، جو سنت کے روزے ہیں، انسان ان روزوں کا اہتمام کرتا ہے. دعی من باب الریان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایسے انسان کو باب الریان سے پکارا جائے گا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں آپ نے بیان فرمائی، صحابہ کرام کی جماعت آپ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی. اس محفل کے اندر ایک صحابی تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب اللہ کے نبی نے یہ باتیں فرمائی تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انسان اگر نمازی ہے تو نماز کے دروازے سے، مجاہد ہے تو جہاد کے دروازے سے، صدقہ کرنے والا ہے تو صدقے کے دروازے سے، روزے دار ہے تو روزے دار کے باب الریان سے
اس کو پکارا جائے گا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی ایسا انسان بھی ہوگا جسے جنت کی تمام دروازوں سے پکارا جائے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابو بکر نام وارجو ان تکون منہم، اے ابو بکر ہاں ایسے بہت سارے اللہ کے بندے ہوں گے جن کو جنت کے تمام دروازوں سے پکارا جائے گا، اور مجھے اس بات کی امید ہے کہ اے ابو بکر تم بھی ان لوگوں میں سے ایک ہو جن کو جنت کی تمام دروازوں سے پکارا جائے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، آپ چاہتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے آپ کے لیے کھول دیے جائیں، آپ چاہتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازوں سے آپ کو پکارا جائے، ان اعمال کا آپ اہتمام کریں۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں تو جوڑے دار چیزیں خرچ کیا کریں، ایک نہیں۔ اگر کسی کو ایک سامان دے رہے ہیں تو اس کو ڈبل کر دیا کریں، ایک دے رہے ڈبل دے دیا کریں۔ جوڑے دار چیزیں خرچ کرنے والے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نودی من ابواب الجنہ، ایسے انسان کو جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا۔ اسی طریقے سے چوتھا عمل، اگر کوئی خاتون 4 چیزوں کا اہتمام کرے، یہ خصوصی طور پہ اللہ کے نبی نے خواتین کے بارے میں فرمایا، اگر کوئی عورت 4 چیزوں کا اہتمام کرتی ہے تو ایسی عورت کے لیے بھی جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ کون کون سی چیزیں ہیں؟ نمبر 1، اللہ کے نبی نے فرمایا اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها واطاعت زوجها، اللہ کے نبی نے 4 چیزوں کا ذکر کیا۔ جب کوئی خاتون 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرے، وصامت شهرها، اگر کوئی عورت رمضان کے مہینے کے روزے کا اہتمام کرے، وحفظت فرجها، اگر کوئی اللہ کی بندی، اگر کوئی خاتون اپنے شرمگاہ کی، اپنی عزت کی، اپنے آبرو کی حفاظت کرنے والی ہو، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، اپنے شوہر کی اطاعت کرنے والی ہو، اپنے شوہر کی فرما برداری کرنے والی ہو۔ اگر کسی عورت کے اندر، کسی خاتون کے اندر یہ 4 صفات پیدا ہو جائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مرنے کے بعد کل قیامت کے دن ایسی عورت سے کہا جائے گا ادخلی من ای ابواب الجنت شئت، اے بنت ہوا، اے فلاں ابن فلاں، تو جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہتی ہے داخل ہو جا۔ اگر کسی عورت کے اندر یہ 4 صفات پیدا ہو جائیں، نمازوں کا اہتمام ہو، روزے کا اہتمام ہو، شرمگاہ کی حفاظت ہو، شوہر کی اطاعت ہو، یہ 4 چیزیں پائی جائیں، ایسی عورت کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے، ایک خاتون ہے نمازیں خوب پڑھتی ہے ماشاءاللہ، روزے بھی رکھتی ہے سبحان اللہ، وہ عورت اپنے شرمگاہ کی، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت بھی کرنے والی ہے۔ یہ 3 چیزیں اکثر خواتین کے یہاں آپ کو نظر آئیں گی، بڑی نیک خاتون ہیں، بڑی اللہ والی خاتون ہیں، یہ 3 چیزیں آپ کو پائی جائیں گے، لیکن چوتھی جو چیز ہے یہ بڑی مشکل ہے۔ چوتھی چیز شوہر کی اطاعت، شوہر کی فرما برداری، یا اکثر خواتین اس کے اندر چوک کھا جاتی ہیں، اکثر خواتین اس معاملے کے اندر پیچھے آپ کو نظر آئیں گی۔ ایک شوہر پوری زندگی، اللہ کے نبی کی حدیث آپ نے سنی ہوگی، لو احسنت الی احداہن الدہر، اگر ایک خاتون کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اللہ کے نبی نے فرمایا صرف 1-2 سال نہیں، پوری زندگی احسان کرتے رہو، خیر کا معاملہ کرتے رہو، ان کی جائز تمنائیں پوری کرتے رہو، اس کے بعد ثم رات من کا شیء، تمہاری جانب سے اگر کوئی معمولی سی چوک ہو جاتی ہے، وہ عورت کہتی ہے فوراً شوہر کی نافرمانی، فوراً شوہر کی نافرمانی کر بیٹھتی ہے، کہتی ہے ما رأیت منک خیرا قط، جب سے تمہارے ساتھ شادی ہوئی ہے کبھی سکون ملا ہی نہیں، جب سے تمہارے ساتھ شادی ہوئی ہے کبھی چین ملا ہی نہیں۔ خیر کیا ہوتا ہے، اچھائی کیا ہوتی ہے، سکون کیا ہے، آرام کیا ہے، چین کیا مجھے کبھی ملا ہی نہیں۔ ماں رأیت منک خیرا قط، میری ماں اور بہنوں یہ 4 صفات اپنے اندر پیدا کریں، اپنے گھر کی خواتین کو یہ 4 چیزیں آپ سکھلائیے۔ یہ 4 چیزیں کرنے والی عورت کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور عمل ہے، جو انسان اللہ کی ذات پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والا ہے، ایسے انسان کے لیے بھی جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک صحابی ہیں عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی کے اندر گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو نصیحت کر رہے تھے، کہتے ہیں کہ میں مسجد کے اندر جانے کے بعد عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر کے بیٹھ گیا۔ جب ان کے پاس بیٹھتے ہیں تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اے عقبہ ابن عامر، تمہارے ابھی آنے سے پہلے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بیان فرمائی ہے، ایک بات اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہے۔ انہوں نے پوچھا وہ کون سی بات ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو انسان اللہ کی ذات پر ایمان رکھتا ہے، جو انسان یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، دو چیزوں پر جس کا ایمان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قیل لہ، اس انسان سے کہا جائے گا ادخل الجنہ، ادخل الجنت الثمانیہ، اسے کہا جائے گا تو جنت کے اندر 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے داخل ہونا چاہتا ہے تو داخل ہو جاؤ۔ یہ عمل ہے اللہ کی ذات پر ایمان لانا ہے، یوم آخرت پر ایمان لانا ہے۔ بھائی ہم سب الحمدللہ صاحب ایمان ہیں، ہمارا اللہ کی ذات پر ایمان ہے، ہمارا یوم آخرت پر ایمان ہے، لیکن میرے بھائی اور دوستو میں یہ بات بڑی ذمہ داری کے ساتھ اور دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہم میں سے اگر آبادی 70% مسلمانوں کی ہے تو 70% مسلمانوں میں سے میں کہہ سکتا ہوں 40% مسلمان ایسے ہیں جن کا اس بات پر ایمان نہیں ہے۔ بھائی ہم زبانی طور پہ کہتے ہیں کہ اللہ پر ایمان ہے، ہم زبانی طور پر کہتے ہیں کہ یوم آخرت پر ایمان ہے، لیکن میرے بھائی اور دوستو یوم آخرت پر ایمان لانے کا معنی کیا ہے؟ یوم آخرت پر ایمان لانے کا معنی ہے کیا؟ زبان سے اقرار کرنا ہے، دل سے بھی ماننا ہے، نمازیں پڑھ کر کے، عبادت کے کام کر کے یوم آخرت کی تیاری جب کرو گے یہ 3 چیزیں پائی جائیں گی، تب جا کر کے ہمیں کی مانوں میں ایمان والے کہلاؤ گے۔ میرے بھائیو ہم نماز چھوڑنے والے ہیں، یوم آخرت پر ہمارا ایمان نہیں ہے، ہم عبادت نہیں کر رہے ہیں، ہم یوم آخرت پر ایمان والے نہیں ہیں۔ ہم اگر اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت، قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار اور ایسے اعمال جو ہماری آخرت کو سنوارنے والے ہیں، اگر ہمارے اندر کوتاہی پائی جا رہی ہے، ہم حقیقی معنوں میں اللہ کی ذات پر یوم آخرت پر ایمان والے نہیں ہیں۔ یہ چند باتیں تھیں، ایسے اعمال کی جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم جو اعمال بتلائے گئے ہیں ان اعمال کو اپنانے کی ہم سب کو توفیق ملے اور ان اعمال کو انجام دیتے ہوئے ہمارے اندر اخلاص پیدا فرما، تاکہ ان اعمال کی بدولت کل قیامت کے دن ان لوگوں میں سے ہم لوگ بھی ہوں جن کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔